السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج ہفتہ ہے اور 7 مارچ سن 2020۔ سب سے پہلے تو میری معذرت قبول کیجئے کہ ہو سکتا ہے آڈیو ٹھیک نہ ہو، کیونکہ میں گاڑی میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ویدر بھی بڑا زبردست ہے۔ میرے والد صاحب کی کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ شور کوٹ میں ہوتے ہیں، تو میں زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزارنے کے لیے چلا جاتا ہوں وہاں پہ۔ تو آج بھی کیونکہ میں سفر میں ہوں، بادل بھی ہیں اور یہ بارش ہے ہر طرف، اللہ تعالیٰ رحمت کرے۔ ابھی گندم کی فصل جو ہے وہ ہماری اب آلموسٹ اب اس پوزیشن پہ آ گئی ہے کہ زیادہ تیز بارش، گرج چمک جو ہے، وہ جو سٹا بنتا ہے جس میں گندم کے دانے ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ اس ویدر کو انجوائے کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ بہتر ہو۔ اور لیکن میری پھر یہ معذرت کہ بارش کا بھی شور ہے اور گاڑی بھی چل رہی ہے، تو اگر میری آڈیو آپ کو صحیح نہ آ رہی ہو، میں چیخ کے بولنے کی کوشش تو کر رہا ہوں لیکن میں اس پہ معذرت کرتا ہوں۔ 2 امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ ایک تو کل اتوار کو عورت مارچ ہے اور پورا پاکستان کا میڈیا، انٹلیکچوئل سارا ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ عورت مارچ ہی ہے ایک چیز جو ہونے والی ہے پاکستان میں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب مغرب ویسٹ اگر کسی چیز پہ انٹرسٹڈ ہو تو وہ کس طریقے سے میڈیا کو استعمال کرتا ہے، کس طریقے سے، یہ ایک زندہ مثال ہے یہ عورت مارچ کا جو معاملہ ہے، کہ بس ہر شے پیچھے رہ جاتی ہے۔ کوئی کشمیر کی کلنگ کی بات نہیں، پاکستان میں کوئی مہنگائی کی بات نہیں، بے روزگاری کی بات نہیں، لا اینڈ آرڈر کی بات نہیں، افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بات نہیں، پوری دنیا میں جو کرونا وائرس تباہی پھیلا رہی ہے اور جو کاروبار ہے وہ سارے کا سارا اٹ ہیز کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل، لیکن اس پر کوئی بات نہیں ہے۔ عورت مارچ، کیونکہ پاکستانی معاشرے میں یہ چیز لے کے آنا ہے، یہ بڑے طاقتور امیر بڑی بڑی ملٹی نیشنلز جو دنیا میں اس وقت حکمرانی کر رہی ہیں، ان کا یہ ایجنڈا ہے، تو اس لیے پاکستان میں بھی یہ ہوگا۔ میں اس پر ذرا کروں گا بات، لیکن سب سے پہلے سعودی عرب سے خبر آ رہی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر پرنس سلمان کے جو بھائی ہیں، پرنس احمد بن عبدالعزیز ال سعود، ان کو گرفتار کیا گیا۔ بیسیکلی وہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایک بغاوت کا خطرہ تھا۔ وہاں پر کنگ سلمان کا تختہ الٹنے کی کوئی کوشش ہو رہی تھی، اور پرنس محمد بن سلمان کیونکہ ان کے نوجوان صاحبزادے ہیں اور کراؤن پرنس بھی ہیں، 34 سال ان کی ایج ہے، تو انہوں نے اس کو فوری طور پر وہ کچھ کام کیے ہیں۔ 3 جو سعودی خاندان کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو شاہ سلمان ہیں ان کے بھائی ہیں احمد، ان کی 72 سال ان کی ایج ہے، اور احمد بن عبدالعزیز ال سعود، ان کو گرفتار کیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ کنگ سلمان کے بھتیجے ہیں محمد بن نائف، یہ سعودی عرب کے وزیر داخلہ بھی تھے، اور اس کے بعد ان کو ولی عہد بھی شروع میں مقرر کیا تھا پرنس سلمان نے جس وقت وہ بادشاہ بنے تھے، لیکن پھر اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا، کیونکہ پھر محمد بن سلمان MBS خود بنے تھے آ کے کراؤن پرنس۔ اور اس کے علاوہ نواف بن نائف جو محمد بن نائف کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ شاہی خاندان کے بڑے امپورٹنٹ فگر ہیں، اور جو ذرائع ہیں وہ یہ اس بات کو بتا رہے ہیں، آفیشیلی سعودی نیوز ایجنسی نے یا سعودی عرب کی حکومت نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ اس سے پہلے یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ جب پرنس نائف جو تھے، جب ان کو ہٹایا گیا تھا وزارت خارجہ سے، تو پھر وہ آلموسٹ ہاؤس اریسٹ میں تھے، ان کے اکاؤنٹس بھی سیز کر لیے گئے تھے، لیکن اب یہ بتایا گیا ہے کہ اب انہیں جمعرات کو ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو کسی انڈسکلوز لوکیشن پہ لے جایا گیا، اور ان کے جو بھائی ہیں چھوٹے نواف بن نائف، ان کو بھی لے جایا گیا کسی نامعلوم جگہ پر۔ جو پرنس احمد ہیں، جو شاہ سلمان کے بھائی ہیں، یہ 2 دن پہلے ہی غالباً واپس آئے تھے، اور ان کی جو شہرت ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کنگڈم پر، یعنی جو یمن کی جنگ پر اپنا انہوں نے ریئیکشن دیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور جب لنڈن میں
کچھ لوگ جو مظاہرے لگا رہے تھے شاہی خاندان کے خلاف، تو جب ان سے ان کی بات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ سعودی شاہی خاندان پر کیوں تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ یمن کی جنگ جو ہے یہ کنگ سلمان اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان کا ایشو ہے، یہ شاہی خاندان کا ایشو نہیں ہے۔ تو جس کو یہ سمجھا گیا کہ شاید وہ بغاوت کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے بعد میں اس کی وضاحت بھی کی کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا اور یہ انٹرپریٹیشن ہو گئی ہے، میں بالکل شاہ سلمان کا لائل ہوں۔ اب بہت سارے لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے، اسپیکولیشن ہے، کیا سرائیاں ہیں۔ ایک کیا سرائی یہ ہے کہ شاید اب جو محمد بن سلمان ہیں اگلے مرحلے میں شاید وہ جلد بادشاہ بننے والے ہیں، کیونکہ جو شاہ سلمان ہیں ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان حالات میں شاہ سلمان یہ فیصلہ کریں کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ ان کو ان کی زندگی میں ہی بادشاہ بنا دیا جائے، یا محمد بن سلمان صاحب یہ چاہ رہے ہوں کہ ان کو اپنے والد صاحب کی زندگی میں ہی بادشاہ بنا دیا جائے، کیونکہ جو شاہ سلمان سے پہلے جو سعودی عرب میں ٹریڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ جب ایک بھائی کا انتقال ہوتا تھا تو پھر دوسرا بھائی جو ہے وہ بادشاہ بنتا تھا۔ تو ابھی جب شاہ سلمان نے اس کو تبدیل کیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کراؤن پرنس بنا دیا، تو اب اگر شاہ سلمان کی طبیعت خراب ہے تو پھر یہ جو پرنس احمد ہیں یہ بادشاہت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، محمد بن نائف جو ہیں جو پہلے ولی عہد ڈکلیئر ہوئے تھے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اسپیکولیشن ہے، تو شاید کوئی ایسی صورتحال ہونے والی ہے، یا شاہ سلمان بیمار ہیں یا ایم بی ایس چاہتے ہیں کہ وہ بادشاہ بن جائے، تو انہوں نے پریمپٹیو پہلے ہی مرحلے میں جو کوئی ان کی جو بادشاہت ہے اس کو جو کوئی چیلنج کر سکتا ہے خاندان میں، ان کو انہوں نے پکڑا ہے، ان کو گرفتار کیا ہے۔ یہ جو تین لوگ ہیں یہ بڑے سٹرونگ، خاص طور پر محمد بن نائف اور پرنس احمد بن عبدالعزیز ال سعود، یہ چیلنج کر سکتے تھے، لیکن اب وہ اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ گرفتار ہیں۔ ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ٹریزن، تختہ الٹنے کی سازش کی ہے، اور رائل کورٹ میں ان کو پیش کیا جائے گا۔ ان حالات میں ان کو سزائے بڑی لمبی قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور ایگزیکیوشن بھی ہو سکتی ہے سعودی عرب کے قانون کے مطابق، لیکن ابھی یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ بڑے ایک ایکٹیو متحرک کراؤن پرنس ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ بہت سارے ایسے ایکٹیو کام کر چکے ہیں۔ 2017 میں انہوں نے بہت سارے سعودی خاندان کے جو افراد ہیں، بڑے امیر لوگ، ان کو پکڑا، رٹز کارلٹن میں رکھا، جدہ میں، ریاض میں، اور ان سے بہت سارے پیسے وصول کیے، کہا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، جس پر جو یوتھ ہے وہ اس نے بڑا پسند کیا، سعودی عرب کی یوتھ نے اس بات کو، کیونکہ سعودی عرب کی اکانومی میں بے روزگاری بہت ہے۔ پھر اس کے بعد پرنس محمد بن سلمان جو ہیں وہ جو اکانومی ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے ارامکو کے کچھ شیئر بھی بیچے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تیل بہت جلد ختم ہو جائے گا تو سعودی عرب کی اکانومی کو جدید بنیادوں پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک چیز اور جو سعودی عرب میں آپ لوگ جاتے ہیں، آپ بھی محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ریلیجس ایک فورس تھی، اور جو علماء کا، جنہیں متوع کہتے ہیں، ان کا جو بڑا ایک رول تھا، اس کو پرنس محمد بن سلمان نے بہت حد تک کم کیا ہے۔ ریاض میں بالکل ایک نیا سٹی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جدہ میں بھی اب وہ ساری سہولتیں میسر ہیں جو دبئی میں میسر ہیں، اور انہوں نے بہت سارا جو شہروں کا علاقہ ہے اس کو مخصوص کر دیا ہے، جہاں پر ہر قسم کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، بارز بھی کھل رہے ہیں، کلبز بھی کھل رہے ہیں، مووی تھیٹر بھی کھلے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس وقت نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو متوع جو ہیں، جو وہ ریلیجیس فورس ہے، وہ آتے تھے اور زبردستی لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی مجبور کرتے تھے، لیکن اب میں بھی سعودی عرب میں تھا ریسنٹلی، ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس میں یہ ہو۔ تو بہت سارے کام انہوں نے کیے، یوتھ میں وہ بڑے پاپولر ہیں۔ اس وقت ایک جو خاص بہت ساری جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ سعودی عرب میں داخلہ مکمل طور پہ بند ہے، اور جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی حج عمرے پہ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہے۔ خانہ کعبہ کو رات کو بند کر دیا جاتا ہے، صبح کھولا جاتا ہے، مسجد نبوی کو بھی ایسے ہی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان حالات میں صورتحال پر بہت کنٹرول ہے ایم بی ایس کا،
تو یہ سارا جو کارروائی کی گئی ہے بہت سارے لوگوں کی یہ کیا سرائیاں ہیں، کنفرم کچھ بھی نہیں ہے کہ شاید انہوں نے یہ موقع بہتر جانا ہے کہ جو جہاں سے ان کی کہیں پر بھی بادشاہت کو چیلنج ہو سکتا تھا یا کوئی ایک کنٹینڈر یا ایک نیا امیدوار آ سکتا تھا کہ وہ بادشاہت کا حقدار ہے، تو وہ اس سارے سچویشن کو انہوں نے بڑے بہترین انداز میں استعمال کرتے ہوئے ان سب کو ٹھکانے لگا دیا، اور اب اس وقت ان کی بہت زیادہ اس وقت گرپ ہے سعودی عرب میں، اور کوئی ان کو چیلنج نہیں ہے۔ امریکنز بھی ان کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ ابھی جو واشنگٹن میں جو امریکن حکام ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور امریکن میڈیا میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں، لیکن حالانکہ بہت بڑا ایک کرٹیسزم تھا جمال خشوگی کی موت کے بعد، لیکن پرنس محمد بن سلمان ان تمام جو بحران تھے ان سے وہ مرج ہوئے ہیں، وہ نکلے ہیں باہر، اور اس وقت بہت اسٹرانگ رولر کے طور پر وہ سعودی عرب میں سامنے آ رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ کی جو پالیسی ہے، جس انداز میں انہوں نے ان چیزوں کو آگے چلایا ہے، امریکہ کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، بلکہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے جیسے یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، صورتحال کو آئے گی، کوئی آفیشیل کنفرمیشن، ڈینائل، کچھ بھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اب تھوڑا سا عورت مارچ سنڈے کو ہونا ہے، میرا جسم میری مرضی، میں اس کی آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی اپنی ویڈیوز میں، اپنے پروگرامز میں بھی، کہ یہ بنیادی طور پر امریکہ سے آیا ہے یہ نعرہ، مائی باڈی مائی چوائس۔ وہاں پر گے رائٹس کے لیے اور ابارشن کے رائٹس کے لیے جو خواتین کوشش کر رہی تھیں، ان کا یہ نعرہ تھا، اور یہ کیونکہ بہت زیادہ امریکن سپانسرڈ ہے، کینیڈین سپانسرڈ ہے، پیسے وہاں سے آئے ہیں بہت سارے، تو بہرحال احتجاج ہر کسی کا حق ہے، پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ مارچ کو تو روکنا نامناسب ہے، لیکن پاکستان کی جو بڑی اکثریت ہے مسلمانوں کی، وہ اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے، کیونکہ میرا جسم میری مرضی یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ شادی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اگر آپ کے اپنے جسم پر آپ کو حق حاصل ہے تو پھر تو آپ خودکشی کر سکتے ہیں، خودکشی حرام ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تو میرا جسم جو ہے یہ مجھے میری مرضی سے نہیں ملا، میری روح کی مرضی سے نہیں ملا، اس پر بڑی بات کی ہے لوگوں نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس کی مرضی ہے کہ اس نے کس کو جسم دیا ہے، کون سا جسم دیا ہے۔ مجھے اگر مرد بنایا تو میری مرضی سے تو نہیں بنایا، اگر کسی کو عورت بنایا تو اس سے پوچھ کے تو نہیں بنایا، تو جو جسم اس کو ملا ہے وہ اس کی مرضی سے نہیں ملا۔ اب اس کو آگے چلانے کی بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو بہت ساری اس میں قدغنے ہیں، اس میں ایک جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عورتوں کے استحصال کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم سب اس میں شریک ہیں۔ عورت کو پسند کی شادی کی اجازت ہونی چاہیے، کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، مرد کا اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو اپنے مرضی کے پروفیشن میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس کو آپ ہم جنس پرستی کے لیے یا ابارشنز کے لیے یا اور بہت ساری وہ چیزیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ان کے لیے آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو سلوگنز جس طرح سے آپ لے کے آتے ہیں کہ کھانا خود گرم کرو، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی، یہ بے راہ روی کی چیزیں، اور پاکستان کی خواتین کی جو اکثریت ہے آپ یقین کریں وہ ان چیزوں کو مسترد کرتی ہے۔ بہرحال احتجاج کرنا، مارچ نکالنا سب کا حق ہے۔ اگر کوئی خواتین کے استحصال کے خلاف کوئی بات کرنا چاہتا ہے، آگاہی دینا چاہتا ہے، تو دیٹ از موسٹ ویلکم۔ لیکن اگر اس آڑ میں کوئی پاکستان کو سیکولر کنٹری بنانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، یہاں پر جو اسلام کا جو ایک قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، اس چیز کو کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے، تو نہ پاکستانیوں نے اس کو پہلے انڈورس کیا، نہ اب انڈورس کریں گے۔ دوستو، اگلی میری ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔